السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ اللہ رب العالمین یہاں اہل کتاب بنی اسرائیل یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے، جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نامی کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ تورات طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو ہدایت کی کتاب تھی، بنی اسرائیل کے لیے لائحہ عمل تھا، ان کی شریعت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ اس پر عمل کرو، اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن بنی اسرائیل، جیسا کہ بار بار یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان کے اندر سرکشی تھی اور سختی تھی، اور نافرمانی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے تورات نامی کتاب دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہتی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے سروں پر رکھ دیا، کہا مانو گے تو ٹھیک، ورنہ تم کو اسی جگہ پتھر پہاڑ کو تمہارے سر پر کچل دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ سورۃ الاعراف کے اخیر میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الاعراف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہٹایا، پہاڑ کو ان پر بلند کیا، ان کے سروں پر رکھا، ہٹایا نہیں بلکہ ان کے اوپر رکھا، بلند کیا۔ کأنہ ظل، پہاڑ کیسا تھا؟ سائبان کی طرح تھا۔ وظنوا انہ واقع بہم، اور ان لوگوں نے کیا سمجھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ اب یہ ہم پر واقع ہو جائے گا۔ انہ واقع بہم، یہ کہ ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، یعنی پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو تورات دی، کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ لائحہ عمل ہے، اسی پر عمل کرو، مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، یہی عہد و پیمان تھا۔ لیکن بنی اسرائیل ہر درمی میں آگے بڑھتی گئی اور کہا کہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے سروں پر رکھ دیا اور قریب تھا کہ ان کو کچل دے۔ کہا مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو کچل دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے اس کو اچھی طرح پکڑ لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہی آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم عمل نہیں کریں گے، دیکھو یہ عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، یہ عذاب تمہارے سروں پر ہے، یہ پہاڑ تم کو بھی کچل کر کے برابر کر دے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، چھوڑو مت اس کتاب کو، مضبوطی سے پکڑ لو۔
خذو لے لو پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے. اللہ نے کیا دیا تھا؟ تورات دی تھی. کیسے پکڑ لو؟ بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہ چھوٹنے نہ پائے. اہل علم نے اس لفظ کی کئی تفسیر بیان کی ہے. کہا قوت کے ساتھ مطلب محنت کے ساتھ، سختی کے ساتھ. بعض لوگوں نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ. مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں کہ قوت یعنی اس پر مضبوطی سے عمل کرو، یعنی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری سعادت کے لیے ہے. اس پر چلو، دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر بھی نجات ملے گی. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی تبلیغ کرو. اس کے اندر جو وعید ہے، جو ڈرانے والی بات ہے، اس سے عبرت حاصل کرو. اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرو. تو کتاب کا یہی مقصد ہے. اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اس کتاب کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے تھام لو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، اس کو پہنچاؤ اور اس کے معنی پر غور و فکر کرو. اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، جس سے روکا اسے رک جاؤ. لعلکم تتقون، مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کتاب پر جو چلے گا، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر جو عمل کرے گا، وہی متقی و پرہیزگار ہے، وہی کامیاب ہے، وہی نجات پانے والا ہے. اور جو کتاب اللہ کو چھوڑ دے، جو کتاب اللہ کو چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو نہ سمجھے اور اس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کرے، تو پھر یہ ذلت و رسوائی کی بات ہے، یہ تباہی کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، ندامت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی اور یہ کہا گیا اس کو پڑھو. اور ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، اس امت محمدیہ کو بھی کتاب دی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. قرآن ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس کو گہرائی سے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے احکام کو تسلیم کریں. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، جس چیز سے روکا ہے اسے رک جائیں. یہ تقویٰ کی بات ہے، یہ خشیت کی بات ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، کتاب کو تسلیم کرنے کا مفہوم ہے. بہرحال بنی اسرائیل نے یہاں پر بھی سرکشی دکھائی کہ اللہ نے جب کتاب نازل فرمائی تو اس کا عمل کرنے سے پیچھے رہ گئے، کہا ہم عمل نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے فوراً عذاب بھیج دیا، اللہ رب العالمین نے فوراً عذاب بھیج دیا. بہرحال ان لوگوں نے تسلیم کیا تو عذاب اٹھ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.